کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتا ہے رشتہ ناتا جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ لڑکا کہیں کا ہے، لڑکی کہیں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ رشتہ مل جاتا ہے حضرات۔ لیکن حضرات عبادت میں سب سے عمدہ، سب سے فضیلت والی عبادت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہے، واقعی میں نماز ہے، کیا حضرت ہے کہ نہیں؟ افضل العبادات ہے، لیکن حضرات سب سے پہلے عبادت کون سی عبادت آئی ہے؟ سب سے پہلے نماز سے بھی پہلے عبادت کو آئی ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اور یہ نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں ہوئی نکاح۔ کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ اور جنت میں تو نماز نہیں ہے، نہ روزہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے جنت میں نکاح ہوا۔ اور کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرات جب حضرت آدم علیہ السلام کو دل اور من نہیں لگ رہا تھا تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں کوئی ہمارا ہم سفر ہو، کوئی ہم جیسا ہو، تاکہ اس سے ہم بات کریں، اپنے دل من کو لگائیں بہلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قبول فرما لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بائیں پسلی سے جو ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ کس کو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم ابھی ٹھہر جا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اے اللہ، حوا تو خاص کر میرے ہی لیے ہے، تو نے میرے ہی لیے پیدا فرمایا، لیکن روک کیوں رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم ابھی تیرے لیے جائز نہیں حضرت حوا، اس لیے ٹھہر جا، رک جا۔ اللہ اکبر۔ آج کے نوجوان اب دیکھیں، موبائل کا زمانہ ہے، شادی سے پہلے شادی لگی اور بات کرنا شروع کر دیے۔ حضرات یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل قطعی جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نہیں روکتے حضرت حوا کے قریب جانے سے، کیونکہ خاص کر اسی کے لیے پیدا کیا تھا نا۔ لیکن اللہ نے منع فرما دیا، اے نوجوانوں، اسی لیے اگر تمہاری شادی بھی لگ چکی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوئی ہے اس وقت تک وہ تمہاری بیوی نہیں ہے اور تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے۔ آج جو ہے موبائل کا زمانہ ہے، آپ اخباروں میں اور جو ہے نیوز میں سنتے ہوں گے، فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے ساتھ بات، یہ تو کم ہے، لیکن ایک آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دھرم کی لڑکی دوسرے دھرم کے ساتھ چلی گئی، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیا۔ واقعی اگر عاشق رسول اپنے بچوں کو بنائے ہوتا آج کا انسان تو وہ ایسی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن حضرات خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب روک دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نکاح ہوا۔ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں ہوا؟ جنت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے آدم اب تیرے لیے جائز ہے، اب اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، سہ سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات کہنے کی بات یہ ہے کہ شادی کیا ہے؟ شادی کرنے کے بعد جو ہے آدھا ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ صرف شادی سے آدھا ایمان حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہے نا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرات آئیے کہ وہ جنت میں نکاح ہوا، اب پتہ یہ چلا کہ رشتہ جو ہے کوئی بھی رشتہ ہے، دادا پوتے کا رشتہ، نانا اور ناتی کا رشتہ، خالو کا رشتہ، پھوپھا کا رشتہ، پھوپھو کا رشتہ، یعنی تمام رشتوں کو اللہ نے زمین پر بنایا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ اس لیے بڑی عمدہ یہ رشتہ حضرات۔ اور آج کا ماحول یہ ہے، میں ماحول پہ بولنا چاہتا ہوں کہ حضرات آج
اکثر شادی جہاں نکاح ہوا کرتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس اسٹیج پہ یا تو پہلے ناچ گانا کیا جاتا یا تو آرکیسٹرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا بھائی؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جب جنت والا آپ رشتہ کرنے جا رہے، جو اللہ نے جنت میں رشتہ اس کو بنایا، اس کو آپ ایک اسٹیج بنا کر اس اسٹیج کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس پہ ناچ گانا کر کے اور اسی پہ نکاح کرتے ہیں. بتائیے کتنی بری چیز ہے حضرات. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے آپ آرکیسٹرے کے لیے اسٹیج بناتے ہیں اس سے کئی گنا بہتر، کئی گنا اچھا جو ہے اسٹیج بنائیے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ گیا لڑکا والا ایک چادر لے لیا اور نیچے بچھا دیا، کیسا ہوا، پاک ہے یا ناپاک ہے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور اسی پہ پاؤں رکھ کر چل بھی رہا حضرات. لیکن حضرات آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ رشتہ کہاں بنایا گیا ہے، اسی لیے ایک چادر والا رشتہ مت سمجھے اسے جتنا خوبصورت اسٹیج ہو سکے آپ اتنا بہترین عمدہ سے جو ہے نکاح کریں، نکاح کی فضیلت کو سمجھیں کہ نکاح کیا ہے حضرات. اسی لیے میں کہنا یہ چاہتا، بہت سارے لوگ جو ہے مال کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، کیا حضرات ہے کہ نہیں؟ مال کی بنیاد پہ کہ لڑکی والے کے پاس مال ہے یا نہیں. شادی کریں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہوئے کریں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا. یعنی آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے لمالے یعنی مال لوگ دیکھتے ہیں کہ مال اس کے پاس، لڑکی والے کے پاس ہے یا نہیں. حضرات بڑی افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جسم و جسمانیت دیا، آپ کو ہاتھ پاؤں دیا، ہر چیز دیا، عقل دیا، ہنر دیا، پھر دوسرے کے آپ محتاج بننے جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، گڈی ہے تو گڈی ملے گی حضرات. لیکن آؤ پیارے دوستو، آپ کان کھول کر کے سن لو، شادی اگر آپ واقعی سنت کے مطابق کرتے ہیں اور واقعی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ شادی